بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اس بار بیٹی پیدا کی تو طلاق دے دوں گا، شوہر نے دھمکی دی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی وہ اسے کمبل میں لپیٹ کر لے گیا۔ واپس آیا تو میں نے اس کی منتیں کی کہ بیٹی واپس کر دو۔ اس نے کہا کہ بیٹی تو زندہ قبر میں دفنا دیا ہے اور مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں پاگلوں کی طرح وہاں گئی۔ جب قبر کھودی تو حیرت گم ہو گئی۔ اللہ کا معجزہ دیکھ کر فوراً سجدے میں گر گئی۔ میں ہینا ہوں اور آج میں جو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ صرف میری نہیں، یہ اس سیاہی کی کہانی ہے جو ہمارے معاشرے میں عورت کے مقدر پر مل دی جاتی ہے۔ یہ اس درد کی داستان ہے جب سانس تو چلتی ہے مگر زندگی چھن جاتی ہے۔ میری شادی کامران سے ہوئی تو میں خوش تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میری آنکھوں میں بھی خواب تھے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ خوابوں کا یہ سفر کانٹوں بھرا ہوگا۔ کامران اپنے گھر میں اکلوتا بیٹا تھا، 2 بہنیں۔ اس کی ماں یعنی میری ساس سب کا لاڈلا، مگر یہ لاڈلا نہیں تھا، یہ ایک ظام تھا، مرد ہونے کا ظام۔ اپنی حاکمیت کا غرور۔ پہلی بیٹی ہوئی تو گھر میں کسی نے مٹھائی نہیں بانٹی۔ ساس نے منہ بنا کر کہا چلو خیر ہے، اللہ اگلی بار سن لے گا۔ کامران کئی دن تک مجھ سے ٹھیک سے بولا بھی نہیں۔ میں چپ رہی کہ مرد ہے، غصہ وقتی ہوگا۔ دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو جیسے قیامت آ گئی۔ کامران ہسپتال سے ہی مجھے چھوڑ کر گھر آ گیا تھا۔ میری ساس نے میری بیٹی کا منہ تک نہیں دیکھا۔ وہ میرے کمرے میں آئی اور کہا ہینا اب بس بہت ہو گیا، میرے بیٹے کو وارث چاہیے، تیرے نصیب میں تو لگتا ہے صرف کوڑا ہی کوڑا ہے۔ میں اس دن بہت روئی۔ کامران کا رویہ پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، مجھے ایسے دیکھتا تھا جیسے میں نے کوئی ناقابل معافی گناہ کر دیا ہو۔ وہ اپنی ماں اور بہنوں کے پاس بیٹھ کر اونچی آواز میں کہتا تھا مرد کو مردانگی دکھانے کے لیے بیٹا چاہیے ہوتا ہے، یہ عورتیں تو بس بوجھ پیدا کرتی ہیں۔ اس کے یہ الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح لگتے تھے۔ میں 2 بہنوں کو سینے سے لگائے سکتی رہتی۔ پھر میں تیسری بار حاملہ ہوئی۔ یہ خبر سن کر کسی کے چہرے پر خوشی نہیں آئی۔ کامران نے مجھے کمرے میں بلایا اور اس کی آنکھیں غصے سے لال تھی۔ اس نے میرا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ میری ہڈیوں تک درد اتر گیا۔ وہ چلایا ہینا کان کھول کر سن لو، اس بار مجھے بیٹا چاہیے۔ اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو یاد رکھنا نہ وہ بیٹی اس گھر میں رہے گی اور نہ تم۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہاری بیٹیوں سمیت تمہیں دھکے مار کر نکال دوں گا۔ اس کی دھمکی میرے وجود کو لرزا گئی۔ طلاق کا لفظ میرے سر پر کسی ہتھوڑے کی طرح گرا۔ میرے پاس جانے کو کوئی جگہ نہیں تھی۔ میرے ماں باپ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، بھائی تھے مگر اپنی اپنی زندگیوں میں مگن۔ میں بے بسی کی تصویر بن کر رہ گئی۔ دن گزرنے لگے، میرا حمل بڑھتا گیا اور ساتھ ہی میرا خوف بھی۔ میری ساس کے طعنے تیز ہو گئے تھے۔ وہ جان بوجھ کر کامران کے سامنے کہتی ارے کامران کب تک اس منحوس کے سائے میں رہے گا؟ جا دوسری شادی کر لے جو تجھے چاند سا بیٹا دے۔ یہ تو بس بیٹیاں جننے والی مشین ہے۔ میں کھانا پکاتی، وہ کہتی نمک کم ہے، کبھی کہتی جلا دیا ہے، تجھے تو آتا ہی کچھ نہیں، بس بیٹھی رہتی ہے۔ کامران ان کے ہاں میں ہاں ملاتا، وہ مجھے اب کسی انسان کے برابر بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی حاکمیت کا نشہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ رات کو دیر سے آتا اور اگر میں پوچھتی کہ کہاں تھے تو وہ مجھ پر چیخ پڑتا تمہیں کس بات کی پرواہ ہے؟ تم ہوتی کون ہو مجھ سے سوال کرنے والی؟ میں نے اسے کبھی جواب نہیں دیا، میں بس آنسو پی کر رہ جاتی۔ میری راتیں جائے نماز پر گزرنے لگی۔ میں تہجد میں اٹھتی اور رو رو کر دعا کرتی یا اللہ میں تجھ سے بیٹا نہیں مانگتی، میں تجھ سے اپنی اولاد کی زندگی مانگتی ہوں، میں تجھ سے اپنا گھر مانگتی ہوں، مجھے اس ذلت سے بچا لے۔ میں اپنی بیٹیوں کو دیکھتی تو میرا دل کٹ جاتا۔ ان معصوموں کا کیا قصور تھا؟ کیا بیٹی ہونا گناہ ہے؟ کیا عورت ہونا جرم ہے؟ میرے اندر سوالوں کا ایک طوفان تھا مگر باہر مکمل خاموشی تھی۔ میں ایک زندہ لاش بن گئی تھی جس کا دل ہر لمحہ اس خوف سے دھڑکتا تھا
کہ آنے والا دن کیا لائے گا۔ کامران کی دھمکی سیاہ رات میری زندگی پر چھا چکی تھی اور مجھے دور دور تک امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ گھر میرے لیے ایک قید خانہ بن چکا تھا، جہاں میری ساس جیلر تھی اور کامران وہ ظالم حاکم جس کے ایک لفظ پر میری زندگی اور موت کا فیصلہ ہونا تھا۔ میں ہر سانس کے ساتھ اس فیصلے کے دن کے قریب جا رہی تھی۔ میرا دل ڈوبتا جا رہا۔ وہ دن آ گیا جس کا خوف مجھے مہینوں سے کھا رہا تھا۔ درد کی پہلی لہر میرے پیڑ سے اٹھی اور میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک بچھو کی طرح ڈنگ مار گئی۔ میں نے دانت بھینچ لیے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ساس کو پتہ چلے، مگر یہ درد چھپنے والا کہاں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرا پورا وجود پسینے میں شربور ہو گیا۔ درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، جیسے کوئی میرے جسم کو اندر سے چیر رہا ہو۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا، میرے ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ ساس کمرے میں داخل ہوئی، ان کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے حقارت سے منہ بنایا، بولی شروع ہو گیا تیرا نیا ناٹک، لگتا ہے اس بار بھی کوئی اچھی خبر نہیں سنائے گی۔ میں خاموش رہی، میرے پاس جواب ہی کیا تھا، میرا سارا اختیار تو آنسوؤں پر بھی نہیں رہا تھا۔ درد کی اگلی لہر اتنی شدید تھی کہ میری چیخ نکل گئی۔ ساس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ ارے مر گئی، چپ ہو جا، محلے والوں کو اکٹھا کرنا ہے کیا تجھے؟ اور اتنا درد کس بات کا ہے؟ تم نے تو 6 بچے پیدا کیے، کبھی اف تک نہیں کی۔ تو تو ایسے چیخ رہی ہے جیسے کوئی شہزادہ جننے والی ہے۔ ان کے تانے میرے درد سے زیادہ تکلیف دہ تھے۔ وہ مجھے دائی کے پاس بھی نہ لے جا رہی تھی۔ گھر پر ہی کسی پرانی دائی کو بلا لیا گیا تھا، جس کی آنکھیں بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرا دل چاہا میں چیخ کر کہوں مجھے ہسپتال لے چلو، مجھ پر رحم کرو، مگر کس سے کہتی؟ وہاں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کامران کمرے کے باہر ٹہل رہا تھا، اس کے قدموں کی آہٹ میرے دل پر ہتھوڑوں کی طرح پڑ رہی تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھول کر اندر جھانکتا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ہمدردی نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھی، بس ایک سرد سا انتظار تھا، ایک حکم تھا جو وہ صادر کر چکا تھا۔ اس کی نگاہیں مجھ سے نہیں، میرے پیٹ سے سوال کرتی تھی کہ کیا ہے اندر۔ وہ مجھے ایسے گھورتا تھا جیسے یہ سب میرے اختیار میں ہو، جیسے میں نے جان بوجھ کر اس کے لیے بیٹا نہ پیدا کیا ہو۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ میرے پیٹ میں ہاتھ ڈال کر اپنی مرضی کی اولاد نکال لے۔ میری ساس اس کی آگ کو اور بھڑکا رہی تھی۔ دیکھ لے کامران، یہ تجھے کبھی باپ کا سکھ نہیں دے گی، یہ بانجھ ہے، یہ منحوس ہے، یہ صرف بیٹیاں ہی لائے گی۔ ہر تانے کے ساتھ میرا درد بڑھتا جا رہا تھا، مجھے لگتا تھا میرا جسم پھٹ جائے گا۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے۔ میں نے مٹھیوں کو اتنی زور سے بھینچا کہ میرے ناخن میرے ہتھیلیوں میں گھس گئے، خون رسنے لگا، مگر مجھے ہوش کہاں تھا۔ مجھے تو بس کامران کا وہ جملہ یاد تھا، اگر اس بار بیٹی ہوئی تو طلاق دے دوں گا۔ طلاق کا لفظ میرے کانوں میں گونجتا اور درد کی شدت ناقابل برداشت ہو جاتی۔ دائی مجھ پر جھکی ہوئی تھی، کچھ بڑبڑا رہی تھی، مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے صرف کامران کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے موت میرے سر پر کھڑی ہے، یا شاید طلاق موت سے بھی بدتر تھی۔ میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میری بیٹیوں کے چہرے میری آنکھوں میں گھوم رہے تھے۔ ان کا کیا ہوگا میرے بعد؟ یا اللہ، میری بچیوں پر رحم کر، میرے گناہ کی سزا انہیں نہ دے۔ پر میرا گناہ کیا تھا؟ یہی کہ میں عورت تھی، یہی کہ میں بیٹیاں پیدا کر رہی تھی۔ یہ سب میرے اختیار میں کب تھا؟ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی گہرے کنویں میں گر رہی ہوں، جہاں صرف اندھیرا ہے اور درد ہے اور تانے ہیں، اور کامران کا وہ پتھر جیسا چہرہ ہے جو فیصلہ سنا چکا تھا۔ پھر ایک آخری چیخ میرے حلق سے بلند ہوئی، میرا سارا جسم جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ سب کچھ ساکت ہو گیا۔ میری سانسیں تیز چل رہی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، اور پھر دائی کی آواز ابھری۔ اس کی آواز میں کوئی خوشی نہیں تھی، ایک افسوس تھا۔ اس نے میرے کان میں نہیں، میری ساس کے کان میں کہا، اللہ کی مرضی ہے بی بی، پھر سے رحمت ہی آئی ہے۔
اس سانس نے اپنا ماتھا پیڑ لیا، منحوس کہیں کہ اس گھر کو جلا کر ہی دم لے گی۔ کامران طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، اس کی آنکھیں خون اگل رہی تھی۔ اس نے بچی کو نہیں دیکھا، اس نے دائی کو نہیں دیکھا، اس نے سیدھا مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سب کچھ تھا جس سے میں مہینے سے ڈر رہی تھی، نفرت، حقارت، اور اس کا وہ اٹل فیصلہ۔ میری دنیا اندھیرا ہو گئی تھی، میری بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ، اور میری طلاق کا پروانہ بھی ساتھ لائی تھی۔ کامران میری طرف بڑھا، اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا، اس کی آنکھیں میری گود میں پڑی اس معصوم جان پر تھی جس نے ابھی دنیا میں آنکھ بھی نہیں کھولی تھی۔ دائی نے جلدی سے اسے ایک پرانے کمبل میں لپیٹا تھا، وہ ایک چھوٹی سی گڑیا تھی، بالکل میری پہلی بیٹیوں جیسی۔ کامران نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، وہ آگے بڑھا اور کسی چیل کی طرح جو شکار پر چپٹتی ہے، اس نے میری بچی کو اس کمبل سمیت میرے بازو سے اچک لیا۔ میرا دل میرے حلق میں آ گیا، میں چیخ پڑی، کامران نہیں، خدا کا واسطہ میری بیٹی مجھے واپس کر دے، یہ مت کرو۔ مگر میری آواز اس کے پتھر دل پر بے اثر رہی اور لمبے لمبے ڈاگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا میں کس حال میں ہوں۔ میں زچگی کے درد سے نڈھال تھی، میرے جسم کا رواں ٹوٹ رہا تھا، لیکن میری ممتا کا درد اس جسمانی درد سے 1000 گنا زیادہ تھا۔ میں نے بستر سے اترنے کی کوشش کی، میں اس کے پیچھے بھاگنا چاہتی تھی، میں اس سے اپنی بیٹی چھین لینا چاہتی تھی، مگر میری ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ میں زمین پر گر پڑی، میری دونوں بیٹیاں جو دروازے کے پاس سہمی کھڑی تھی یہ منظر دیکھ کر خوف سے چیخ پڑی، وہ بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ ماں ابو گڑیا کو کہاں لے گئے؟ وہ رو رہی تھی اور ان کے آنسو میرے زخموں پر گر رہے تھے۔ میں انہیں تسلی کیسے دیتی؟ میں تو خود اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ میری ساس جو اب تک خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی میرے قریب آئی، ان کی آنکھوں میں ہمدردی کا ایک ذرہ نہیں تھا، صرف نفرت تھی، شدید نفرت۔ تھوکنے والے انداز میں بولی، پڑی رہے اب اس گندگی میں، میں نے کہا تھا نا میرے بیٹے کو بیٹا چاہیے، تو نے پھر کچرا پیدا کر دیا، اب بھگت اپنے گناہوں کی سزا۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی اور مجھے اس خالی کمرے میں میرے 2 بیٹیوں کے ساتھ رابطہ چھوڑ گئی۔ میں پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، کوئی ہے جو میری بیٹی کو لا دے، کوئی ہے جو اس ظالم کو روکے۔ میرا گلا خشک ہو گیا تھا، میری آواز بیٹھ گئی تھی، مگر میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ میری بیٹیاں مجھ سے لپٹی رو رہی تھی، وہ بھوکی تھی مگر مجھے ہوش کہاں تھا۔ میں دروازے کو گھور رہی تھی کہ شاید وہ واپس آ جائے، شاید اسے رحم آ جائے، شاید وہ میری بچی مجھے لوٹا دے۔ وقت گزرتا رہا، دوپہر ڈھل گئی، عصر ہو گئی اور پھر مغرب کا اندھیرا چھانے لگا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری امید ٹوٹ رہی تھی۔ شام کا اندھیرا میرے لیے موت کا پیغام لا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر اسی طرح بے سود پڑی رہی، پھر رات گئے، دروازہ کھلا، وہی قدموں کی چاپ، وہی کامران تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ خالی تھے۔ میں نے کانپتی نظروں سے اسے دیکھا، میری زبان گونگی ہو چکی تھی۔ میں نے ہمت جمع کر کے پوچھا، میری بیٹی کہاں ہے؟ کامران، میری بچی کدھر ہے؟ وہ ہنسا، ایک بھیانک کہکا لگایا، اس کی آواز میرے کانوں میں شیشے کی طرح پگھلنے لگی۔ وہ بولا، کون سی بیٹی؟ ارے وہ منحوس جس کو تو نے پیدا کیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اگر بیٹی ہوئی میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں نے اسے اس کے ٹھکانے پہنچا دیا ہے۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں نے اسے زندہ دفنا دیا ہے، گاؤں کے باہر پرانے قبرستان میں، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ کہ یہ جملہ میرے لیے موت کا پروانہ تھا۔ زندہ دفنا دیا میری چھوٹی سی جان کو، میری بچی کو۔ میں نے ایک ایسی چیخ ماری جو شاید اس گھر کی دیواروں کو چیرتی ہوئی آسمان تک پہنچی۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم درندے ہو، تم قاتل ہو۔ میری بیٹیاں میری چیخوں سے ڈر کر اور زور زور سے رونے لگی۔ کامران کو ان پر بھی رحم نہ آیا، وہ میری طرف بڑھا اور میرے ہاتھ میں ایک میلا سا کاغذ تھما دیا، یہ لے،
تیرا طلاق نامہ میں نے تجھے طلاق دے دی، اب نکل جا میرے گھر سے اور اپنی ان 2 بیٹیوں کو بھی لے جا، یہ بھی تیرے جیسی ہی منحوس ہیں۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالا۔ میں اس کے پاؤں میں گر گئی۔ میں نے اس کی منتیں کی، کامران رحم کرو، ان بچیوں پر رحم کرو، رات کے اس پہر میں کہاں جاؤں گی؟ مگر وہ نہیں رکا۔ اس نے مجھے اور میری دونوں بیٹیوں کو دھکے مار کر گھر سے صدر دروازے سے باہر نکال دیا اور میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں رات کے اندھیرے میں سڑک پر اپنی 2 چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ میرے کپڑے خون سے لت پت تھے، میرا جسم ٹوٹ رہا تھا اور میری روح مر چکی تھی۔ میری ایک بیٹی کو اس کا باپ زندہ دفن کر آیا تھا اور باقی 2 کو اس نے رات کے اندھیرے میں لوارس چھوڑ دیا تھا۔ سڑک پر گر پڑی تھی۔ میری 2 بیٹیاں مجھ سے لپٹی چیخ رہی تھی۔ دروازہ میرے منہ پر بند ہو چکا تھا اور میرے کانوں میں صرف کامران کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، زندہ دفنا دیا ہے، میری بچی کو زندہ دفنا دیا ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ میری روح پر گرے وہ انگارے تھے جنہوں نے مجھے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ سردی کی شدت اچانک میرے وجود پر حملہ آور ہوئی۔ نومبر کی وہ اندھیری رات تھی۔ ہوا ایسی تھی جیسے ہڈیوں کے اندر گھس رہی ہو۔ میں زچگی کی حالت میں تھی، میرے کپڑے خون سے تر تھے اور میرا جسم درد سے پھٹ رہا تھا۔ میری بیٹیوں نے بھی صرف ہلکے کپڑے پہنے تھے، وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ ماں بھوک لگی ہے، میری بڑی بیٹی نے سسکتے ہوئے کہا۔ ماں گھر چلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ گھر؟ کون سا گھر؟ ہمارا گھر تو چھن گیا تھا۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا، لیکن میرے اندر ایک جنون پیدا ہو رہا تھا، ایک ایسا جنون جو صرف ایک ماں کے دل میں اٹھ سکتا ہے۔ میری بچی، میری تیسری بیٹی، وہ زندہ تھی یا مر گئی تھی؟ مجھے اسے دیکھنا تھا۔ میں اٹھی، میرے جسم میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ میں گرنے لگی مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو ہاتھ پکڑے اور انہیں گھسیٹنا شروع کر دیا۔ کہاں جانا ہے؟ قبرستان، گاؤں کے باہر والا پرانا قبرستان۔ رات کا گھپ اندھیرا تھا، سڑک سنسان تھی، دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی جو اس خاموشی کو اور بھیانک بنا رہی تھی۔ میری بیٹیاں رو رہی تھی، ماں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ماں مجھے سردی لگ رہی ہے۔ میرے پاؤں دکھ رہے تھے، میں ان کی ایک نہیں سن رہی تھی۔ میں دیوانوں کی طرح بھاگ رہی تھی، میرے پاؤں میں چپل تک نہیں تھی۔ سڑک کے نوکیلے پتھر میرے تلووں کو زخمی کر رہے تھے، مگر مجھے اس درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میرا سارا دھیان اس ننھی سی قبر پر تھا جو میرے ظالم شوہر کھود کر آیا تھا۔ میں گرتی پڑتی قبرستان کے بوسیدہ دروازے تک پہنچی۔ وہ کتنا خوفناک منظر تھا۔ ہوا کی سائیں سائیں کی آوازیں پرانے درختوں کے ٹولے جو قبروں پر جھکے ہوئے تھے، اور ہر طرف موت کی خاموشی۔ میری بیٹیاں خوف سے چیخ پڑی، ماں نہیں، اندر نہیں جانا، یہاں بھوت ہیں۔ وہ مجھ سے چمٹ گئی اور آگے بڑھنے سے انکار کرنے لگی، مگر میں انہیں زبردستی گھسیٹتی ہی اندر لے گئی۔ میں پاگل ہو چکی تھی، میں ہر قبر کو ٹھوکر مار کر دیکھ رہی تھی، کہاں ہے میری بچی؟ پھر مجھے ایک کونے میں ایک برگد کے پرانے درخت کے نیچے تازہ کھودی ہوئی مٹی کا ایک چھوٹا سا ڈھیر نظر آیا، بہت چھوٹا سا، جیسے کسی نے جلدی میں کوئی چیز چھپائی ہو۔ یہ وہی جگہ تھی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ جیسے میری پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کو جھٹک کر خود سے الگ کیا اور روتی ہوئی ایک پرانی قبر کی اوٹ میں دبک کر بیٹھ گئی، اور بھوک، پیاس اور سردی سے نڈھال تھی، مگر میری حالت ان سے بھی بدتر تھی۔ میں اس مٹی کے ڈھیر پر کسی زخمی شیرنی کی طرح تھی۔ میرے پاس کوئی کندھالا، کوئی پہوڑا نہیں تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس ٹھنڈی گیلی مٹی کو کھودنا شروع کر دیا۔ میرے ناخن ٹوٹ گئے، میری انگلیاں جو زچگی کے بعد سوجی ہوئی تھی مٹی اور پتھروں سے رگڑ کھا کر چھل گئی، ان سے خون رسنے لگا۔ مٹی میرے زخموں میں گھس رہی تھی اور ایک ناقابل بیان جلن پیدا کر رہی تھی، مگر میں کھودتی رہی۔ میں ایک جانوروں کی طرح مٹی کو باہر پھینک رہی تھی۔ میں رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ بڑبڑا رہی تھی، میری بچی، میری گڑیا، میں آ گئی ہوں، میں تجھے نکال لوں۔
کہ مت ڈرنا، میں آ گئی ہوں۔ میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ میں اندر کیا دیکھوں گی۔ اپنی بچی کے سرد نیلا جسم، اس کا بند چہرہ، یا اللہ مجھے ہمت دینا، میں یہ منظر کیسے دیکھوں گی۔ کھوتے کھوتے میرے ہاتھ کسی نرم چیز سے ٹکرائے۔ یہ وہی کمبل تھا، وہی پرانا بدبودار کمبل جس میں دائی نے میری بیٹی کو لپیٹا تھا۔ میری سانس رک گئی، میرا سارا وجود کانپنے لگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے مٹی ہٹائی اور اس کمبل کو باہر کھینچا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ میں نے کمبل کو کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، میرا دل بند ہو رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کمبل کی کھولی اور جو اندر دیکھا، میری روح لرز گئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور کمبل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اس تازہ کھودی قبر میں گر گیا۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ آنکھیں اس کمبل کے اندر جمی تھی جہاں میری بیٹی کی لاش ہونی چاہیے تھی، مگر وہاں کوئی لاش نہیں تھی، وہاں کوئی بچی نہیں تھی۔ وہاں کپڑے میں لپٹی ہوئی پیسوں کی ایک موٹی گڈی پڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا طے کیا ہوا خط رکھا تھا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیسا خوفناک مذاق تھا؟ کیا کامران نے مجھے اذیت دینے کا یہ نیا طریقہ نکالا تھا؟ کیا اس نے میری بیٹی کو کہیں اور پھینک دیا تھا اور مجھے بھٹکانے کے لیے یہاں یہ سب رکھ دیا تھا؟ میرا وجود کانپ رہا تھا۔ خوف سے زیادہ اب میرے اندر ایک انجانا تجسس تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے پیسوں کو نہیں چھوا، میں نے اس خط کو اٹھایا۔ میری انگلیاں سردی سے اکڑی ہوئی تھی۔ مجھ سے خط کھل نہیں رہا تھا۔ میری بیٹیاں پیچھے دبکی رو رہی تھی۔ ہوا تیز ہو گئی تھی۔ میں نے دانتوں سے اس خط کو کھولا۔ اندھیرا گہرا تھا، مگر چاند کی اتنی روشنی تھی کہ میں الفاظ پڑھ سکتی تھی۔ میں نے اس پر لکھی سطریں پڑھنا شروع کر دی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جیسے جیسے میں ایک ایک لفظ پڑھتی گئی، میرے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ نکلا۔ آنسو بے بسی کے نہیں تھے، یہ غم کے نہیں تھے، یہ اس کے شکرانے کے آنسو تھے جس کی مجھے امید بھی نہیں تھی۔ میرا جسم جو درد اور زچگی کی تکلیف سے ٹوٹ رہا تھا، اس میں جیسے کوئی غیبی طاقت آ گئی ہو۔ میں اپنے گھٹنوں کے بل اس گیلی ٹھنڈی مٹی پر گر گئی۔ میں نے اس تازہ کھودی ہوئی قبر کی مٹی پر اپنا سر رکھ دیا۔ میں سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ تیرا شکر، تو کتنا رحیم ہے، تو نے میری پکار سن لی، تو نے میری بچی کو بچا لیا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی اور زمین کو چوم رہی تھی۔ میری بیٹیوں نے مجھے اس طرح سجدے میں گرتے دیکھا تو وہ سہم کر میرے پاس بھاگ آئی۔ ماں اٹھو، کیا ہوا ہے؟ وہ میرا کندھا ہلا رہی تھی۔ میں نے سجدے سے سر اٹھایا۔ میرا چہرہ آنسو اور مٹی سے لت پت تھا، مگر میرے دل پر جو بوجھ تھا وہ ہٹ گیا تھا۔ میرے اندر کا طوفان تھم گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس خط کو چوما، اسے سینے سے لگایا اور پھر احتیاط سے تہہ کر کے اپنے دوپٹے کے پلوں میں مضبوطی سے باندھ لیا، جیسے یہ میری کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ میں نے وہ پیسوں کی گڈی اٹھائی اور اسے بھی اپنی قمیض کے اندر چھپا لیا۔ میں جانتی تھی یہ اس انجان مسیحا کا انتظام تھا، میرے اور میری بیٹیوں کے زندہ رہنے کا انتظام میں کھڑی ہوئی۔ میرے زخمی پاؤں اب مجھے محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ میرے اندر ایک نئی ہمت آ گئی تھی، ایک مقصد آ گیا تھا۔ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے۔ وہ بھوک اور سردی سے کانپ رہی تھے، مگر میری آنکھوں میں ایک ایسی چمک دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا چلو میرے ساتھ، اب ہمیں یہاں ایک پل بھی نہیں رکنا۔ میرے ذہن میں وہ خط گھوم رہا تھا، اس میں لکھا ایک پتہ میرے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ مجھے وہاں جانا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ کون تھا جس نے یہ کیا تھا، وہ میری ساس تھی یا کوئی اور فرشتہ، مگر اس نے میری بیٹی کو بچا لیا تھا اور مجھے ایک نئی زندگی کا راستہ دکھا دیا تھا۔ میں قبرستان کے اس بھیانک اندھیرے سے باہر نکلی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں اپنی بیٹیوں کو تقریباً گھسیٹتی ہوئی گاؤں کے بس اڈے کی طرف چل پڑی۔ فجر کی اذانیں شروع ہونے والی تھی۔ مجھے اس گاؤں سے، اس جہنم سے دور نکلنا تھا۔ ایک پرانی بس
شہر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میں نے انہی بسوں سے ٹکٹ خرید کر کنڈکٹر میری حالت دیکھ کر کچھ بولا، مگر میں نے اس کی بات سنے بغیر اسے پیسے تھما دیے۔ میں اپنے بیٹیوں کو لے کر سب سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور انہیں اپنی ٹوٹی پھوٹی چادر میں چھپا لیا۔ بس نے ہارن دیا اور چل پڑی۔ میں نے کھڑکی سے باہر اندھیرے میں ڈوبتے اپنے گاؤں کو آخری بار دیکھا۔ میں ایک انجانے سفر پر نکل پڑی تھی، ایک ایسے پتے کی تلاش میں جس کا مجھے کچھ علم نہیں تھا، مگر میں دوپٹے میں بندھا ہوا خط میری واحد امید تھا۔ میری بیٹی زندہ تھی اور مجھے اس تک پہنچنا تھا۔ بس کا سفر ختم ہوا تو صبح کی پہلی کرن پھوٹ رہی تھی۔ میں اپنی بیٹیوں کو سہارا دے کر اتری اور تھکن اور بھوک سے نڈھال میرے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے، مگر میرے دل میں امید تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھ پوچھ کر اس پتے کو ڈھونڈنا شروع کیا جو خط میں لکھا تھا۔ یہ شہر کا کوئی امیر علاقہ نہیں تھا، یہ ایک کچی بستی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، کیا میں غلط جگہ آ گئی ہوں؟ آخر کار میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے سامنے کھڑی تھی جس کا دروازہ بھی ٹھیک سے بند نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک نورانی چہرے والے بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا۔ اس نے مجھے اور میری بیٹیوں کو دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک شفیق مسکراہٹ آئی، جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہا ہو۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی، کون ہے رحمان؟ وہ باہر آئے اور مجھے اس حالت میں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ہمدردی ابھر آئی۔ آ جاؤ بیٹی، اندر آ جاؤ۔ وہ میرا بازو پکڑ کر مجھے اندر لے گئی۔ جھوپڑی چھوٹی تھی مگر بہت صاف ستھری تھی۔ میری بیٹیاں زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ بوڑھی عورت فوراً اٹھی اور ایک برتن میں گرم گرم دال روٹی لے آئی۔ میری بیٹیوں نے بھوکی نظروں سے کھانے کو دیکھا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر ان کے منہ میں ڈالے۔ وہ ایسے کھا رہی تھی جیسے دنوں کی بھوکی ہوں۔ میں انہیں دیکھتی رہی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس عورت نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تم بھی کھا لو بیٹی، تم نے لمبا سفر کیا ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اماں، میری بیٹی، میری تیسری بیٹی کہاں ہے؟ وہ کیسی ہے؟ اس بوڑھے آدمی نے میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ بوڑھی عورت نے میرا ہاتھ تھام لیا، بولی، سوال نہ کرو بیٹی، بس انتظار کرو۔ تمہاری بیٹی بہت خوش قسمت ہے، وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، وقت آنے پر تم اس سے ضرور ملو گی۔ اب تک تم اور تمہاری یہ بیٹیاں ہمارے ساتھ رہو گی۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، پریشان نہ ہونا، ہم تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیں گے۔ میں حیران تھی، یہ کون لوگ تھے؟ یہ مجھے کیوں پناہ دے رہے تھے؟ میری الجھن دیکھ کر وہ بوڑھی عورت پھر مسکرائی، بولی، میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہی ہو، ہم بھی تمہاری طرح بے گھر ہیں، ہماری بیٹیوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا جو اب میری بیٹیوں کو پانی پلا رہا تھا۔ یہ جو میرا شوہر ہے رحمان، یہ کبھی اس شہر کا بہت بڑا بزنس مین تھا۔ ہمارے پاس دولت کے انبار تھے، مگر ہماری بیٹیوں نے ساری جائیداد اپنے نام کروا کر ہمیں اس جھوپڑی میں پھینک دیا۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے شوہر صرف ایک تاجر نہیں، ایک مسیحا بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی جوانی میں ایک خفیہ ادارہ بنایا تھا جو ان لوگوں کو پناہ دیتا تھا جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی اب ایسے ہی ٹوٹے ہوئے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ میں نے کانپتی آواز میں، مگر میں، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ اس نے بتایا، جب تم پر قیامت ٹوٹی، میرا شوہر رحمان اسی قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے تمہارے شوہر کو دیکھا جو جلدی جلدی ایک چھوٹی سی قبر کھود رہا تھا۔ وہ چھپ گیا۔ اس نے تمہارے شوہر کو بڑبڑاتے سنا کہ آج اس منحوس عورت کو طلاق دے کر دم لوں گا۔ اس نے اسے اس کمبل کو دفناتے ہوئے دیکھا۔ تمہارا شوہر جیسے ہی وہاں سے گیا، میرا شوہر بھاگ کر اس قبر کے پاس گیا، اسے مٹی ہٹائی۔ اندر تمہاری بیٹی زندہ تھی، وہ سانس لے رہی تھی۔ رحمان نے اسے فوراً اپنے ساتھ لے آیا۔ پھر اس نے وہ خط اور اپنے پاس موجود سارے پیسے اس کمبل میں رکھ دیے تاکہ تم کسی طرح ہم تک پہنچ جاؤ۔ میری بچی زندہ تھی اور اس مسیحا نے اسے بچایا تھا۔ میں اس بوڑھے آدمی کے قدموں میں گر گئی جس نے میری بیٹی کو ایک نئی زندگی دی تھی۔ وہ جھونپڑی میرے لیے کسی محل سے کم نہیں تھی، وہاں پر سکون ماحول تھا جس کی میں برسوں سے متلاشی تھی۔ میری بیٹیاں جو خوف اور دہشت کے سائے میں جی رہی تھی،
اب کھل کھلانے لگی تھی۔ اس بوڑھے جوڑے رحمان بابا اور اماں جی نے ہمیں وہ شفقت دی جو مجھے اپنے سسرال میں کبھی نہ ملی۔ میں ہر روز بے چینی سے اماں جی سے اپنی تیسری بیٹی کا پوچھتی، اماں میری بچی کہاں ہے، مجھے اس سے ملوا دیں۔ وہ ہر بار میرا ہاتھ تھام لیتی اور کہتی، ہنا صبر کرو، ابھی وقت نہیں آیا، وہ ایک محفوظ محل میں ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، جب صحیح وقت آئے گا میں تمہیں خود اس کے پاس لے جاؤں گی۔ وہ مجھے اپنے اس ادارے میں لے گئی جس کا وہ ذکر کرتی تھی۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ ایک بہت بڑی عمارت تھی، ایک پناہ گاہ جہاں سینکڑوں بے گھر، بے آسرا اور زمانے کے ستائے ہوئے لوگ رہتے تھے۔ بابا اور اماں جی ان سب کے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھے۔ میں نے بھی اس ادارے میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں دکھی عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھتی، ان کی کہانیاں سنتی، مجھے اپنا غم لگتا۔ میں یتیم بچوں کو گلے لگاتی، انہیں پڑھاتی، میری زندگی کو جیسے ایک نیا مقصد مل گیا تھا۔ میری دونوں بیٹیاں بھی اس ماحول میں بہت خوش تھیں۔ اماں جی نے انہیں ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا تھا، وہ پڑھنے لگی تھی، ان کے چہروں پر اب خوف نہیں، علم کی روشنی تھی۔ 2 سال گزر گئے، ان 2 سالوں میں نے ایک پل بھی اپنی بیٹی کو نہیں بھلایا تھا۔ میں ہر روز اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی۔ پھر ایک دن اماں جی مسکراتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی، ہنا آج وہ وقت آ گیا ہے، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری بیٹی سے ملوانے لے جا رہی ہوں۔ میرا دل اچھل کر میرے حلق میں آ گیا، میں پاگلوں کی طرح تیار ہوئی۔ اماں جی مجھے ایک بہت بڑے بنگلے میں لے گئے، یہ کسی بادشاہ کا محل لگتا تھا۔ ہم باغ میں داخل ہوئے جہاں ایک خوبصورت سی 2 سال کی بچی رنگ برنگے پھولوں کے درمیان کھیل رہی تھی۔ اس نے ایک سفید فراق پہنا تھا اور بالکل چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ اماں جی نے میری طرف دیکھ کر کہا، وہ ہے تمہاری بیٹی آیت۔ میں اس کی طرف دوڑی، میری آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری تھا۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا اور اسے چومنے لگی۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں روتی جاتی اور کہتی، میری بچی، میری جان، میں آ گئی ہوں، میں تمہاری ماں ہوں۔ اسی وقت ایک بہت امیر اور شفیق جوڑا باہر نکلا۔ آیت کے گود لینے والے والدین تھے۔ رحمان بابا نے میری بیٹی کو بچانے کے بعد انہیں سونپ دیا تھا، کیونکہ وہ نیک بھی تھے اور بے اولاد بھی تھے۔ انہوں نے میری بیٹی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا تھا۔ میں نے آیت کو ان کے ساتھ بہت خوش دیکھا، اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی۔ میں نے اس وقت ایک فیصلہ کیا، میں نے اس جوڑے کے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا، میری بیٹی آج سے آپ لوگوں کے حوالے ہے، میں اسے اس کی جنت سے نہیں نکالوں گی، یہ میری ہی بیٹی رہے گی، بس مجھے اس سے روز ملنے کی اجازت دے دینا۔ وہ نیک دل لوگ تھے، وہ رو پڑے، انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا، یہ بیٹی ہم سے زیادہ تمہاری ہے۔ بہت سال گزر گئے، وقت کا دریا بہتا رہا، رحمان بابا اور اماں جی اس دنیا سے چلے گئے، مگر انہوں نے اپنا سارا ادارہ میرے اور میری بیٹیوں کے نام کر دیا تھا۔ میں نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ آج میں ایک کمزور بس ہنا نہیں تھی، میں ایک طاقتور عورت تھی۔ میرے دونوں بیٹیاں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر اور وکیل بن چکی تھی، اور آیت وہ بھی اب جوان تھی۔ وہ اپنے دونوں والدین کی آنکھوں کا تارا تھی، اور میری بھی۔ وہ ہم سب مل کر اس ادارے کو چلاتے تھے۔ ایک دن میں اپنی تینوں جوان بیٹیوں کے ساتھ بڑی شان سے گاڑی سے اتری۔ یہ وہی گاؤں تھا، وہی گلی تھی جہاں سے مجھے رات کے اندھیرے میں دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ میں سیدھی کامران کے گھر گئی، دروازہ کھلا تھا، اندر شدید بدبو اور غلاظت کا ڈھیر تھا۔ ایک بوسیدہ بستر پر ایک بوڑھا ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا تھا، یہ کامران تھا۔ مکھیاں اس کے جسم پر بن بنا رہی تھی۔ اس کے 2 جوان بیٹے جو اس کی دوسری بیوی سے تھے پاس ہی بیٹھے تھے، مگر اسے نفرت سے دیکھ رہے تھے، اسے ہاتھ تک نہیں لگا رہے تھے۔ اس کی بیوی اونچی آواز میں گالیاں دے رہی تھی، منحوس مرتا بھی نہیں، کب جان چھوٹے گی اس سے۔ کامران کی نظریں ہم پر پڑی، اس نے مجھے پہچان لیا۔ اس نے میری خوبصورت اور پڑھی لکھی بیٹیوں کو دیکھا، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بستر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، وہ چیخا، ہنا میری بیٹیاں، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ اس کے بیٹوں نے اسے نفرت سے دھکا دیا، چپ کر بڈھے، یہ میری تینوں بیٹیاں خاموش کھڑی اس کا انجام دیکھ رہی تھی۔ میں آگے بڑھی اور اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد مہری سے کہا، یہ تمہاری کچھ لگتی ہیں؟
تم تو ان کے بہت سال پہلے زندہ دفن کر چکے تھے۔ یہ میری بیٹیاں ہیں، صرف ہینا کی بیٹیاں۔ میں مڑی، اپنی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا اور اس جہنم سے باہر آ گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آج میں ایک کامیاب ماں تھی جس نے تقدیر کو بدل دیا تھا، اور میری بیٹیاں میری کائنات تھی۔ ہم واپس اپنی دنیا میں جا رہے تھے جہاں صرف عزت، محبت اور انسانیت تھی۔ شاید اس نحیف بوڑھے ہڈیوں کے ڈھیر کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ بیٹیاں کسی رحمت سے کم نہیں ہوتی۔